بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا اور وہ شخص سوچنے لگا آخر ایک دن تو اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن تو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہی ہے، تو کیا منہ لے کر اللہ کے ہاں پیش ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا کہ بندے جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کے لیے کہ میری عبادت کرنا، میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، تو میری مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا؟ قتل و غارت کرتا رہا، ساری عمر گناہ کی کام کرتا رہا، ساری عمر تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا، تو اللہ کے ہاں کیا منہ لے کر پیش ہوگا؟ اب وہ شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور توبہ کے لیے نکل پڑا۔ چلتا چلتا ایک راہب کے پاس پہنچا، اس راہب کو کہنے لگا کہ راہب میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب وہ راہب کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میں نے تو اتنا پڑھا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک قتل کرتا ہے گویا ساری کائنات کو قتل کیا، تو تم نے تو پھر 99 قتل کیے ہیں، لہٰذا تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اب وہ شخص نے کہا کیا میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ وہ راہب کہنے لگا ہاں نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورا 100 قتل کرنے کے بعد اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، کہنے لگا کہ آخر ایک دن تو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو کیا منہ لے کر پیش ہوں گا؟ پھر توبہ کے ارادے سے نکلا، چلتا چلتا ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نیک بندے کو کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، کہنے لگا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ بندے جب تو اتنے گناہ کر لے زمین کی تحت و سرا سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک تم گناہ کر لو تو میری بارگاہ میں آ جانا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اے بندے جب تو اتنے گناہ کر لے کہ جتنی سمندر کی جھاگ ہے پھر بھی میری بارگاہ میں آ جانا، جھک جانا، شرمندہ ہو جانا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو جب تو اتنے گناہ کر لو کہ جب تمہارے جسم تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں، تمہاری طاقت تمہارا ساتھ نہ دے، گناہ کر کر کے تھک جاؤ، پھر بھی میری بارگاہ میں آ جانا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اب وہ بندے نے کہا کہ ایسا میں کیا کروں کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ اب وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا کہ فلاں فلاں بستی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اگر اس بستی میں چلا جا اور ان اللہ والوں کی نسبت کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اب وہ بندہ نیک ارادہ لے کر اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی اس شخص نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم آ گیا، وہ شخص اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جب فوت ہوا تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ والے کہتے ہیں کہ اسے ہم دوزخ میں لے کر جائیں گے، کیونکہ ساری عمر تو اس نے گناہ کیے ہیں، ساری عمر تو اس نے قتل و غارت کی ہے، لہذا یہ دوزخی ہے، ہم اسے دوزخ میں لے کر جائیں گے۔ اب جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اسے ہم جنت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ نیک ارادے کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، ان کی نسبت کی طرف جا رہا تھا، توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، لہذا اسے ہم جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ اب دونوں فرشتے آپس میں بحث و تکرار کرنے لگ پڑے کہ اتنے میں غیب سے ندا آتی ہے کہ میرے فرشتوں آپس میں جھگڑو مت، تم زمین کو ماپ لو، اگر جس بستی کی طرف سے یہ شخص چلا ہے وہ بستی زیادہ قریب ہوئی تو اسے دوزخ کے فرشتے لے جائیں، اور اگر جس بستی کی طرف جا رہا ہے اللہ والوں کی نسبت کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ والی بستی قریب ہوئی تو اسے جنت کے فرشتے لے جائیں۔ اب جب فرشتوں نے زمین کو ماپنا شروع کیا تو اللہ کے حکم کے ساتھ جو شخص جس بستی کی طرف جا رہا تھا، نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، وہ بستی کو زیادہ قریب کر دیا۔ تو جب فرشتوں نے ماپنا شروع کیا تو جس بستی کی طرف وہ شخص جا رہا تھا وہ بستی زیادہ قریب پائی، تو لہذا اسے جنت کے فرشتے لے گئے۔ پتہ چلا کہ پہلے نمبر پر بندے کا ارادہ نیک ہو، نیت نیک ہو، اوپر سے نسبت کا حیا ہو،
اللہ والوں کی نگری مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس شخص کو اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے پیاروں کی نسبت کو دیکھتا ہے اور اس کے نیک ارادے کو دیکھتا ہے اور اس کی چاہت کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی چاہت کس کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو اگر اس کی چاہت اللہ کی طرف جا رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی چاہت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے۔